الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اب اس میں دونوں کام ہو گئے، دعا بھی ہو گئی یعنی حمد بھی ہو گئی اور توحید بھی ہو گئی۔ ہم تو اس لحاظ سے کہ ہم اس رب کی حمد بیان کر رہے ہیں جو اتنا طاقتور ہے کہ سارے جہان کو وہ پالتا ہے اور پھر بھی اس کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یعنی یہ حقیقت بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے، یہ اللہ کی صفت بھی ہے، تینوں باتیں ہو گئی۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ رب کی رحمت جو ہے وہ سارے جہان کو اس طرح پہنچتی ہے کہ اس کے خزانہ رحمت میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس رب کی حمد بیان کی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ صرف اس آیت کو ذہن میں رکھیے، اگر ہم زیادہ دور نہ بھی جا سکے تو کوئی بات نہیں، یہ بات بھی اگر ذہن میں رہ جائے کہ ہم نے حمد کس کے بیان کی؟ اس رب کی جو سارے جہان کی پرورش فرماتا ہے، رب العالمین۔ اور عالم بھی نہیں، عالمین۔ اب عالمین میں ہر عالم کی ضروریات مختلف ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ تو ہر عالم کی ضروریات مختلف، ہر ایک کو، ہر عالم کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرمانے والا رب۔ کم سے کم اس دنیا میں کسی کے لیے یہ دعویٰ بہت مشکل ہے کہ وہ سب کی ضرورتیں بیک وقت پوری کر سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ یعنی توحید پر اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ عالم میں جو کچھ ہے اگر اسے ایک بھی کر دیا جائے تو سب کی ضرورتیں پوری کرنا کسی ایک کے لیے بہت مشکل۔ اور اللہ تو عالمین کی ضرورتیں پوری فرما رہا ہے۔ اب عالمین میں ہر عالم کی ضرورت الگ، ہر عالم کا طریقہ زندگی الگ، ہر عالم کو علیحدہ سے جینا ہے۔ تو سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے، سب کو اپنے وقت کے مطابق موت آتی ہے اور سب اپنے اپنے طریقہ کار کے تحت جی رہے ہیں۔ یعنی ہر ایک کے لیے ایک متعین طریقہ کار ہے، اس متعین طریقہ کار کے تحت سب زندہ ہیں اور کسی کی ضرورت کبھی کم نہیں ہوتی۔ ایک معمولی سی بات ہم دیکھیں، یعنی روزمرہ کی بات ہے کہ بجلی فیل ہو جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے مشکل وقت ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ جو بجلی ہے یہ انسانی ضرورت کے لیے بڑی اہم ہو گئی ہے۔ انسان نے انسان کے لیے یا انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو کچھ بنایا وہ ختم ہو جائے تو جینا مشکل۔ یہ قوت بھی اللہ نے دی کہ اپنی ضرورت پورے کرنے کے لیے بجلی بناؤ، لیکن اگر یہ بجلی فیل ہو جائے تو جینا مشکل۔ ایک زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ ایک ہیجان برپا ہو گیا ہے اور معمولات یعنی متاثر ہو جاتے ہیں، زندگی معمول سے ہٹ جاتی ہے، طرح طرح سے انسان شکوے کرنے لگتا ہے۔ مگر کیا کبھی آپ نے یہ سنا؟ اپنی اپنی عمروں پہ غور کیجئے، بہت زیادہ دور مت جائیے، آپ کی جتنی بھی عمر ہے اپنی عمر کے لحاظ سے آپ غور کیجئے کہ کبھی آپ نے یہ سنا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی؟ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو چیز سٹور تھی بجلی وہ ختم ہوئی، آپ کی زندگی اجیرن ہو گئی، مشکل ہو گیا جینا۔ رب کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے، بجلی بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن رب کی طرف سے جو نعمت مستقل اور مسلسل آ رہی ہے، آپ کی عمر اگر 30 40 50 60 جو بھی ہے، آپ نے کبھی یہ سنا کہ سخت سے سخت گرمی میں بھی آپ کو سانس لینے کا بھی مشکل ہوا ہو؟ کیونکہ زندگی کی ڈور سانس سے بندھی ہوتی ہے۔
ایک محاورہ بھی ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ تو یہ سانس ہم اور آپ اتنا مستقل لے رہے ہیں کہ اگر کسی سلنڈر سے آکسیجن دی جائے ہمیں تو پتہ نہیں کتنے اب تک صرف ہو چکے ہوتے ہیں، کتنے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ کبھی آکسیجن ہوا میں ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے سانس لینے کا نظام ڈسٹرب ہو جائے اور وہ سانس نہ لے سکے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے یہ کہا ہو کہ آج گرمی بہت ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر میں بجلی جائے رہے کچھ بھی ہو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو سانس لینا مشکل ہو گیا ہو۔ یعنی یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سانس لینے کی قوت کا برقرار رہنا ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ ایک بچہ جب سے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا سانس کیسے لے رہا ہوگا ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر یہ سپلائی بند ہو جائے تو انسان سانس نہیں لے سکتا، گھٹ کے مر جائے گا۔ ماں کے پیٹ میں وہ کیسے سانس لے رہا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ بھی اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس دنیا میں آیا ہے، جس دن اس دنیا میں اس نے قدم رکھا، اس کے بعد سے لے کے اور تا دم آخر، یعنی جب تک کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل نہیں جاتی، تب تک کہ وہ سانس لے رہا ہے۔ اور اس کے سانس لینے کا نظام اس وقت تک مستقل اور مسلسل رہے گا جب تک اس کی جان میں جان ہے۔ تو اس کی باڈی کا، اس کے جسم کا نظام تو متاثر ہو سکتا ہے سانس کے لحاظ سے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور توحید پر اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کے متعلق صرف سوچا جا سکتا ہے، خیال میں نہیں آ سکتا۔ تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم سانس لے رہے ہیں، یہ صرف ایک مثال ہے اس اعتبار سے کہ اس کی نعمتیں اتنی مستقل اور مسلسل ہیں اور اتنی متواتر ہیں کہ ہم اس کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔